السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد اور آیت نمبر ہے 12 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ لفظی ترجمہ، هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یریکم جو دکھاتا ہے، البرق تم کو بجلی، خوفاً خوف میں، وطمعا اور امید کے ساتھ، وَيُنشِئُ نون شین حمزہ اور اٹھاتا ہے، السحاب سین ہا با بادل، الثقال ثا قاف لام بوجھل۔ سحاب بادل، اس سے مراد ہے کہ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ہلکے اور بھاری۔ یہ فطرت کا اصول ہے، ایک ہی چیز میں خوف بھی ہے اور امید بھی، اور ایمان ان دونوں چیزوں کے کیا ہے؟ درمیان ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ وَيُسَبِّحُ سین بہا اور تسبیح کرتی ہے، الرعد را عین دال کڑک، بحمدہ ساتھ اس کی تعریف کے، والملائکۃ اور فرشتے، من خیفتہ خوف فا اس کے خوف سے، ویرسل اور وہ بھیجتا ہے، الصواعق صاد عین قاف بجلیوں کو، فیصیب پھر پہنچاتا ہے، بہا ان کو، من یشاء جسے چاہتا ہے، وہم اور حالانکہ وہ، یجادلون جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو اور وہ، شدید المحال میم ہا لام سخت پکڑنے والا ہے، گرفت کرنے والا ہے۔ دعا، اس سلسلے میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کو بچا لینا کڑک کے حالات سے، کیونکہ دیکھیں تکلیف دہ حالات بھی کڑک کی طرح ہوتے ہیں۔ اچھے انسان مشکل وقت میں بھی اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور السحاب بھاری بادلوں سے مراد وہ بادل ہیں جن میں بارش کا پانی ہوتا ہے، اور صواعق کڑک کے بعد کی بجلی جو گر کر چیز کو ختم کر دیتی ہے، جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور بجلی سے مراد اچانک خدا کی گرفت ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ لہو اسی کے لیے، دعوت الحق پکارنا برحق، والذین اور جو لوگ، یدعون پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا سے، لا یستجیبون نہیں وہ جواب دیتے، لہم ان کو، بشیء ساتھ کسی چیز کے، الا مگر، کباسط باسین تو مانند پھیلانے والے کے، کفیہ کاف فا فا اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء طرف پانی کے، لیبلغ تاکہ وہ پہنچے، فاہو اس کے منہ کو،
وما اور نہیں ہوا وہ ببالغہ با لام غین یا غا وہ پہنچنے والا اس کو، وما اور نہیں دعاء الکافرین دال عین واو پکار کافروں کی الا مگر فی ضلال گمراہی میں۔ من دونی ہی سے کیا مراد ہے؟ بزرگ نیک لوگ، پیغمبر، ہاں وہ پیغمبر جو صرف اسی سے مانگنا ہی کیا ہے، یہی حق ہے، کوئی بھی ہو، چاہے پیغمبر ہو، بزرگ ہوں، نیک لوگ ہوں، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ سچی بات ہے۔ پکار کو پانی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کھلے ہاتھ سے پانی کو پہنچنا۔ ہاتھ کھلے ہیں تو پانی تک کہاں پہنچیں گے جب تک آپ اس کا ایک کپ نہ بنائیں گے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجدو سجدہ کرتے ہیں، من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں، طوعاً طا واو عین خوشی سے، وکرہن کاف راہا اور ناخوشی سے، وظلالہم ظا لام لام اور سائے ان کے، بالغدوّ غین دال واو صبح کے وقت، والآصال حمزہ صاد لام اور شام کے وقت۔ سائے کی بات سورہ النحل میں بھی آتی ہے، اس کا ترجمہ میں بتاتی ہوں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس کے سائے دائیں اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلکتے ہیں یا ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، کسی میں اس سے سرتابی کی مجال نہیں۔ چلیں آیت نمبر 15 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہاں پر سجدہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے سجدہ بھی لازمی اس آیت کا کرنا ہے، اور سجدے کا طریقہ آپ کو میرے یوٹیوب کے چینل پہ مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔